جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے لگے نا مکہ فتح کرنے کے لیے، تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے خط لکھ دیا ان کو. خط جڑا وہ تو پیروں کڈن والا ہے، کیوں جی، لیکن حضور نے منع کیتا سی مکے والے نو اطلاع نہیں دینی. حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے خط لکھ دیتا. خط کیے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد توجہ الیکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل واقسم باللہ لو سار الیکم وحدہ لنصر اللہ علیکم فإنہ منجز ما وعدہ فیکم فإن اللہ تعالی ناصرہ وولیہ. اے جب حضور نے خط پکڑوایا نا، کیوں جی، حضرت مولا کائنات حضرت مقداد بن اسود زبیر بن عوام، حضور نے فرمایا جاؤ زنانی جا رہی روضہ خاک تو نپ کے لیاؤ، دے کول خط ہے. مولا کائنات گئے تو فرمان لگے اتھی جا رہی سی جتھے حضور نے فرمایا. فرمایا خط کٹ، انہیں لیت العل کیتا، انہیں کہا خط کوئی نہیں. فرمایا مولا علی فرمان لگے علی کھڑے ہیں تیرے سامنے، اے حیدر کرار کھڑے ہیں، اے اسد اللہ الغالب تے امام المشارق کھڑے ہیں، خط کٹ. انہیں کہا کوئی نہیں. مولا علی فرمایا اللہ نجر دنہ کے میں خط تیرا کٹنا ہے باویں کس ذریعے. یہ تو ہن ترجمہ میں نہیں کرتا، ہاں جی، لوگوں نے ہضم کیوں ہم کیونکہ اسلام بڑے تحمل کا جو درس دیتا ہے. ایک عورت یہ کہہ رہی کہ بھائی میرے کو خط نہیں تے مولا علی نو ہن تسی بھی علی نو تحمل سکھانا ہے. ایک طرف حضور کا فرمان تھا، ایک طرف عورت تھی، تو پھر صحابہ تو جانتے تھے. ہاں جی، مولا علی فرمایا او علی، جدھر قرآن گیا تو علی ادھر گئے، جدھر حق گیا تو علی ادھر گئے. جڑے سورہ فاتحہ دے بارے اتنا علم رکھتے ہیں کہ فرماندے ہیں 70 اٹھ بھی بھر دیواں میں لکھ کے تفسیر لکھاں تے انہاں نوں بھی تحمل. اوے کیڑیاں بولیاں بول کے بول دے ہو تسی ٹی ویاں تے بیٹھ کے سارے کٹھے ہو کے. اسلام بڑے تحمل کا درس دیتا ہے. میں کہا مولا علی نو چاہیے سی ایک زنانی کہہ رہی میرے کو خط نہیں، تو کہندے ٹھیک ہے جی، حضور کو پکڑ کے لے جاندے کہ حضور آپ نے فرمایا زنانی جا رہی خط نہیں ملیا. مولا علی فرمان لگے خط کڈ، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق لنجردن کے، لنجردن کے. انہیں خط کٹ دیتا. بہرحال جدوں واپس آئے تو میرا آقا نے فرمایا پڑھو کی لکھیا. حضور ایڈا وڈا لشکر لے آ رہے ہیں کہ اودی انتہا ہی کوئی نہیں ہوتا. جی میں رات پہ جائے تو پتہ لگنا کتنے ہے کوئی چالنا. حضور اینج لشکر لے آ رہے ہیں. اور لشکر چلدا کیویں کا سیل ہے، جویں سمندر دیاں موجاں چلدیاں حضور دا لشکر ایویں چلنا. تے فرمایا میں قسم چک کے کہنا جی حضور تنہا بھی آندے تے رب نے اپنے حبیب دی مدد کرنی سی. اے مت سمجھنا میں حضور اقسم باللہ لو سار علیکم وحدہ لنصر اللہ علیکم. اتنا ڈاڈا خط لکھیا. اے خط پڑھ کے مشرکین مکہ دے ویسے ہی آسان خطا ہو جانے سن، لیکن حضور نے چونکہ منع کیتا کہ انہوں نے اطلاع نہیں دینی، تو حضور نے فرمایا حاتب یہ کیا ہے. حضرت عمر نے جو اتنے جلال وکھایا نا وہ تو میں بیان نہیں کرتا. حضرت حاتب نے ادب دی وجہ تو وہ بدری صحابی ہیں. یہ گلاں سانو کوئی نہ سکھائے دین، اسی انشاءاللہ دین پڑھیا تحمل اور بردباری. حضرت عمر اتنے حضرت حاتب نے کی گل کی تھی مولانا. ہاں جی، حضرت عمر نے ڈاڈی گل کی تھی وہ تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. میں تسی خط کیوں لکھیا ہونا جب حضور نے منع فرمایا. یہ سارا دین دی مخالفت کر کے بھی عشق رسول ہوندا. اے اوہی حاتب ابن ابی بلتان جنا میدان احد وچ جدوں حضور دا خون بہ رہا سی نا تے عرض چیخ ماری حضور ہے کنے ماریا پتھر. حضور نے فرمایا وہ فلانے بندے نے مارے. عرض کیتی وہ گیا کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ادھر گیا. تے آپ پھر جدوں تلوار لے کے وہ پیچھے دوڑے نا تے او تے آپ نے جو ویکھیا نسیا تے آپ نے فرمایا او حضور نو پتھر مار کے نسدا. آپ دی اس آواز نہ اٹھی وہ جامد ہو گئے سی. صحابی کہیں کہتے جی اتنی سخت نہیں بولنا چاہیے. میں کہا نہیں بولنا چاہیے. جدو آپس بہر کے بندہ ماں پیو پترا نہ دیا نہ گلاں کر رہے ہوئے اتنے واقعی نہیں چیخنا چلانا چاہیے. لیکن جب گل دین دی ہوئے رسول اللہ تے پھر علا صوت حضور کی آواز تو بلند ہو جاتی تھی. احمرت عینا حضور کی آنکھیں تو سرخ ہو جاتی تھی. واشتدت غضبہ اور حضور کے غصے اور جلال کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا تھا. کیوں جی حضور جب خطبہ دیتے تھے تو خطبے کا انداز تو یہ ہوتا تھا. ہون تسی قوم نو یہ دھوکے نہیں دے سکتے کہ حضور نے خطاب کیویں فرمایا. کیوں جی کانو منذر جیشن. حضور تو ایسے خطاب فرماتے جیسے حضور ایسے بڑے لشکر سے ڈرا رہے ہیں. قد صبحکم ومساکم کہ وہ لشکر یا صبح حملہ آور ہوا یا شام کو حملہ آور ہوا.
اس واسطے دین نال کھڑے ہو وہ خالی ہر بندے کا دل کرتا ہے دین تخت پر آئے لیکن مرے اس کے لیے کوئی اور. سچ اچھا ہے لیکن اس کے لیے مرے کوئی اور. ناموس رسالت پر پہرا بڑا اچھا ہے لیکن وہ صرف ممتاز قادری دے. کیوں جی؟ اور ختم نبوت پر پہرا بڑا اچھا ہے لیکن فیض آباد نہ جانا پڑے. کیوں جی؟ اندر ہی بیٹھ کے سبحان اللہ. حضرت صاحب بڑے عاشق رسول جی, کیا بات ہے جناب. میں جو عشق پڑھیا کوئی نہیں. کیوں جی؟ جے صحابی ہو کے حضرت حاتب ابن ابی بلتانہ اے حضرت عمر گل کی تھی, پھر کعب بن مالک تے مرارہ بن ربیعہ تے ہلال بن امیہ تبوک جو پیچھے رہ جان بغیر وجہ تو رہ جانے, یہ نہیں کہ ارادتاً رہ جان. حضور انہوں نے 50 دن نہیں بولے. اے تسی مت سمجھنا وہ جڑے حوض کوثر تو حضور نے فرمایا نا کئی لوگوں نے دھکے دیتے جان گے قیامت میں. اے یار گھر سون تو پہلے ضرور سوچنا یار کدھر میں ہی نہ ہوں, کدھر میں ہی نہ ہوں. جی حوض کوثر تو دھکے مل گئے قیامت والے دن پھر کدھر جانا ہے. بخدا خدا کہ یہی ہے در. جی حضور قیامت نو فرما دیتا لوگاں تو میں نے ایتھے پتھر مارے تے تو میرے دین نال دو نمبریاں کردا رہا, تو لومڑی بنا رہا, لومڑی کی طرح چلاکیاں کردا رہا. دیکھو جی میں نے تو کچھ بھی نہیں ہویا, میرے تو کچھ بھی نہیں ہویا. میں بھی گفتگو کرنا, میں بھی بڑا مبلغ ہاں تے میں نے تو کچھ نہیں ہوا. میں کہا نبیاں نو پتھر پے تینوں کیوں نہیں پے. کیوں جی؟ یہ مطلب ہے تو حق گل کدی کیتی نہیں. خلق عظیم دے مالک تے رسول اللہ تے حضور دا مبارک لہجہ کیوں جا. کیوں جی؟ حضور دے لہجے تو وج کے لہجہ کسے دا نہیں سی. ہاں جی. تے ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں اسی حضور دا چہرہ انور ویکھدے سی تے پتہ لگدا سی بھئی سورج چہرے وچ چل رہا. حسن بھی انتہا ہوتے تے لہجے بھی انتہا ہوتے تے خلق بھی انتہا ہوتے تے خلق بھی انتہا ہوتے. اس واسطے حضور دے دین نال کھڑے ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ اے دہلی تک بھی آواز جائے تے اسلام آباد تک بھی جائے تے مزید ٹرمپ تک بھی جائے. حضور آ گئے, بات ختم ہو گئی. اب خالد بن ولید نے آ کر تلوار نہیں چلانی, ابو عبیدہ بن جراح نے نہیں چلانی, یوسف بن تاشفین دوبارہ نہیں آنا. کیوں جی؟ شہاب الدین غوری کے مزار پر تو میں جا سکتا ہوں لیکن دوبارہ شہاب الدین اٹھ کھڑا ہو یہ ایسے نہیں ہوگا. ہاں جی. نور الدین بھی نہیں اٹھے گا. کیوں جی؟ صلاح الدین بھی نہیں اٹھے گا, التمش بھی نہیں اٹھے گا, ظہیر الدین بابر بھی اب دوبارہ, سلطان ٹیپو بھی نہیں اٹھے گا. کیوں جی؟ اب کام آپ نے کرنا ہے, کام آپ نے کرنا ہے. ان کی روحیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی, ان کی دعائیں آپ کی طرف ضرور متوجہ ہو جائیں گی لیکن کھڑا آپ نے ہونا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟